غزوہ ذوالعشیرہ، یہ غزوے کی تھوڑی سی تفصیل اس واسطے بیان کروں گا۔ ذوالعشیرہ ایک مقام کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کریں کہ دیکھو اگر ہم ان کی سرکوبی کریں اور ان کا جو کچھ قافلہ ہے وہ لوٹ لیں تو ان کی معاشی جو ہے طاقت ٹوٹے گی، جس سے یہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص جب لڑتا ہے تو اس کے لیے اس کو ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، جنگی راشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے پیسہ ہونا، اور کوئی بھی لڑائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آدمی اگر معاشی طور پہ کمزور ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا لمبی چوڑی۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو فرعون بنے ہوئے ہیں اور سخت مخالفت پڑے ہوئے ہیں یہ اس سے باز آ جائیں۔ تو اس قافلے کا ارادہ فرما کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن ابو سفیان بڑے چالو آدمی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو یہ کیا کیے کہ بڑی اپنی ہوشیاری سے اس قافلے کو بچا کے لے کے نکل گئے، تو نوبت نہیں آئی ٹکراؤ کی اور وہ قافلہ چلا گیا۔ پھر ایک موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو، سرکار پاک کے بڑے زبردست صحابی ہیں، کچھ ساتھیوں کے ساتھ حکم فرمائے کہ دیکھو میں تم کو ایک خط دے رہا ہوں، تم لوگ مکے کے راستے پر جاؤ اور فلاں مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خط کھول کے پڑھنا۔ تو وہ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جو مقام سرکار فرمائے تھے وہاں پہنچ کر وہ خط کھولے تو اس میں حکم تھا مقام نخلہ جو طائف اور مکہ کے بیچ میں، وہاں رک کر کے، مدینے اور مکے کے بیچ میں ہے، مکے بہت قریب ہے، وہاں رک کر کے سارے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو اور ہم کو آگے اطلاع دو۔ یہ اس خط میں حکم تھا سرکار کا۔ تو یہ صحابہ اس کے باوجود کہ وہ بڑا خطرے کا کام تھا، موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا وہ، لیکن سرکار کا حکم ہو گیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو جا کر مقام نخلا میں رکے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ جو ہے کفار کا مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کا مہینہ اشہر حرام میں سے، یعنی ایسا مہینہ جس میں تیر نہیں چلاتے، تلوار نہیں چلاتے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ویسے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے وہ۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ کافروں کی اگر نگاہ پڑ جائے تو ان کی جان خطرے میں آ جائے گی، ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس واسطے جو ہے لڑائی کرنا مجبوری ہو گئی تھی، اور اگر لڑائی کر رہے ہیں، ان پہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں تو ماہ رجب کی مخالفت ہو رہی ہے، اشہر حرام میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی مخالفت ہو رہی، تو کرنا تو کیا کرنا۔ تو آخر میں طے یہ ہوا کہ نہیں، ہم کو اللہ معاف کرے گا، ہم کو اپنی جان بچانے کے لیے دشمن پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اس قافلے میں عمر نام کا ایک شخص، عمر حضرمی، جو بڑا ذی اثر اس کا خاندان تھا مکہ مکرمہ میں، وہ اور اس کے علاوہ دو چار اور آدمی تھے، ان پر حملہ کر دیا یہ صحابہ کرام نے۔ ابن واقدی رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا تو عمر حضرمی کو ایسا لگا کہ وہیں وہ قتل ہو گیا، مر گیا، اور وہ جو دو آدمی اور تھے ان کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ ایک آدمی ان میں سے بھاگ گیا، اور وہ جو کچھ تجارت کا مال ان کے ساتھ تھا وہ مال لے کر کے حضرت عبداللہ ابن جحش مال غنیمت بنا لیے اس کو، اور مدینہ طیبہ کو واپس آ گئے۔ تو یہ جو واقعہ میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ واقعہ ہی جنگ بدر کی وجہ بنا، جو اس دوسرے سن ہجری میں لڑی گئی پہلی جنگ ہے یہ اسلام میں، جنگ بدر، بڑی عظیم جنگ، اس واسطے کہ یہ جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم تعداد جو مسلمانوں کی تھی ان کو عظیم غلبہ عطا فرمایا، اور کافروں کی کمر، مکے کے کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔ ابھی ذکر ہوا کہ ذوالعشیرہ تک سرکار ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے گئے تھے، حضور کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان تجارت کر کے وہ قافلے میں بہت مال دولت کما کے واپس آ گئے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیے اور ارشاد فرمائے دیکھو ابو سفیان واپس آ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ قافلے کو جا کر جو ہے اس کو اپن قبضے میں لے لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر لڑائی کی بھی نوبت آ جائے اور جو ہے مکے سے لوگ آ کر تم سے جنگ بھی کریں۔ تو مہاجرین سے جب حضور اس بات سے متعلق گفتگو فرمائے تو وہ لوگ فوری حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ جیسا حکم فرمائیں گے ویسا کریں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان سے معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ شریف پر کوئی چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا تو وہ لوگ مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، باہر جا کر کسی سے لڑنے کی بات یا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف دیکھے تو حضرت سعد ابن عبادہ خزرج قبیلے کے سردار، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے جواب چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، بے شک یہ معاہدہ تو آپ سے ہمارا ہے کہ مدینے پر کوئی چڑھائی کرے گا تبھی ہم جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، لیکن اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر لڑ کر، باہر نکل کر کافروں سے لڑیں تو آپ حکم فرمائیں، ہم سمندر میں بھی آپ کے حکم پر گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔
تو یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسرور ہوئے اور دعائیں دیے سارے انصار کو، اور پھر جنگی تیاری ہونے لگی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور 313 کی تعداد تھی، اور کوئی اسباب جنگ کے جیسے اس زمانے میں فوجیوں کے پاس ہوتے تھے میسر نہیں تھے مسلمان۔ ایک ایک اونٹ پر کئی لوگ 4 5 5 بیٹھے، 2 3 4 گھوڑے تھے۔ کئی لوگوں کے پاس تو جنگ میں کم سے کم چیز تلوار رہتی، تلوار بھی نہیں تھی، ڈنڈے لے کے نکلے لڑنے کے لیے۔ جوش ایمانی دیکھو ان کا، محبت رسول اللہ دیکھو ان کے سینوں میں، کیسا جذبہ جہاد تھا ان کے سینوں میں۔ وہاں اسباب کی فکر نہیں کیے، کیونکہ مسبب الاسباب پہ ان کا بھروسہ تھا اور ان کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ قافلہ نکلا 12 رمضان کو ہجرت کے دوسرے سال۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تعاقب میں گئے اس قافلے کے جو ابو سفیان کا تھا، تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا، تو وہ ہوشیاری سے کیا کرے، اپنے قافلے کو سمندر کی طرف لے کے چلے گئے، کافی دور مدینہ شریف سے، کہ مسلمان ان تک جو ہے آسانی سے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جا سکتے تھے، لیکن جب یہ سب باتوں کی ان کو اطلاع مل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کشی کرنے والے ہیں، تو وہ کیا کیے کہ خط لکھے مکے کے کافروں کو کہ دیکھو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے فوری تم لوگ تیاری کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ایک فوج لے کر تم آؤ اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ تو یہ خط جب پہنچا تو وہ پہنچانے والا اس زمانے میں اگر کوئی ایمرجنسی کی خبر ہو تو اپنے کپڑے وپڑے پھاڑ لے کے اونٹ کے اوپر چیختے پکارتے جاتا تھا تاکہ فوری اطلاع کی جائے، کیونکہ فون تو نہیں تھا، بٹن دباتے معلوم ہو جائے، یا کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں۔ تیز سواریوں پہ جا کے چیختے پکارتے ہوئے اطلاع کرتے تھے تاکہ جلد سے جلد تیار ہو۔ تو کفار کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ زبردست تیاری کر کے جنگ کی 1000 کا لشکر تیار کرے، اور کافی ساز و سامان جنگی ہتھیار سے لیس ہو کے نکلے وہ۔ اور بدر ایک مقام ہے، چونکہ وہاں یہ جنگ لڑی گئی، اس واسطے اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ تو ایک میدان ہے، اس کا نام بدر ہے، بعض کہتے ہیں کنواں ہے، جس میں 14ویں کا چاند بڑا صاف اور شفاف نظر آتا تھا، تو 14ویں کے چاند کو بدر بولتے، تو اس واسطے اس کا نام وہ مقام کا بدر پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں ایک بہت وہاں پہ قدیم زمانے میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑا بہادر، بڑا مشہور تھا، اس کا نام بدر تھا، اس واسطے اس مقام کا نام بدر پڑا۔ جو بھی ہو، 70 کلومیٹر دور جو ہے مدینہ شریف سے یہ بدر کا مقام ہے۔ تو وہاں پر جو ہے کفار آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ لے کر مسلمانوں کا لشکر لے کر وہاں تشریف لے گئے، لیکن حضور کے پہنچنے سے پہلے کفار پہنچ چکے تھے، اور مسطح جو زمینیں تھیں اچھی اس پہ قبضہ کر لیے، اور چشموں اور کنوؤں پر بھی وہاں کے جو تھے اس پر قبضہ کر لیے۔ مسلمان جب پہنچے تو ایک ریتیلا جو حصہ ڈھلان پر تھا وہ جو ہے ان کے حصے میں آیا۔ اب وہاں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر ٹھہرا دیے تو ایک صحابی پوچھے، یا رسول اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہے یا کوئی جنگ حکمت عملی ہے؟ تو حضور فرمائیں کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے تو نہیں ہے۔ تو عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ اجازت دیے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ تو سرکار پوچھے کیا مشورہ ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ ہم جو ہے جس جگہ پہ ٹھہرے ہیں یہ جگہ جنگی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، ہم کو چاہیے اور آگے بڑھ کے جو چشمے ہیں پانی کے وہاں قبضہ کر لیں، تاکہ جو پانی وہ چشموں سے آگے جا رہا ہے وہ پانی پر ہمارا قبضہ ہونے سے ہم جو ہے پانی پر کنٹرول جو ہے رکھنے سے کفار جو ہے محروم رہیں گے پانی سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو پسند فرمائے اور آگے بڑھ کر مسلمان چشموں کے اوپر کو اور قبضہ کر لیے، اور اللہ کی کرنی ایسا ہوئی کہ زوردار بارش بھی ہوئی، تو جس کی وجہ سے جو ریتیلی زمین تھی اور مسلمانوں کی سواریوں کے پیر اس میں دھنس رہے تھے، بارش کی وجہ سے وہ زمین جو ہے مضبوط ہو گئی، اور کفار کی جو زمین تھی پہلے سے سختی بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر بھی فرمائے، اور بدر میں جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور سورہ انفال میں تفصیل سے واقع بدر کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اب اللہ نے مدد کیوں فرمائی؟ اللہ کے رسول کے واسطے، اللہ کے حبیب کے لیے اللہ نے مدد فرمائی۔ تو اب جب جنگ واقعات بڑے تفصیلی ہیں، جنگ کا جب آغاز ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو جنگ ہونا ہے اس رات کو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دعاؤں میں مشغول رہے۔ ایک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر لگا دیا گیا تھا، عریشہ کہتے تھے اس کو، اس میں سرکار قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ و زاری فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر مبارک کندھے پر تھی وہ گر گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھاتے جاتے اور چادر مبارک کو کندھے پر رکھتے جاتے اور عرض گزار ہوتے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس سے ایک مسئلہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی نہایت ہی اہم مہم ہو ہماری زندگی میں یا کوئی اہم کام ہو تو ایسے وقت میں ہم کو ویسے تو ہمیشہ ہی اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، زیادہ اللہ سے رجوع ہونا چاہیے،
ہم دیکھتے تھے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آتا تو لوگ پہلے آیت کریمہ کے گھروں میں دستر کرواتے تھے، صبح بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے۔ اب ایسا کچھ بھی ماحول نہیں رہا، اکثر گھروں میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ کام تو جب بننا ہے اسی وقت بن جائے گا، لیکن کم سے کم جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، سکون دلوں کو نصیب ہوگا، وحشت دور ہو جائے گی پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرنے سے، دعائیں کرنے سے۔ تو کثرت سے دعا کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ تو سرکار دعا فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی، صفحے درست کی گئی، تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہوا۔ اسود نام کے ایک سرکار کے صحابی تھے، وہ ذرا جو ہے طنز و مزاح کی مزاج کے تھے۔ تو ویسے وقت میں بھی جبکہ وہ سیریس معاملہ ہے نا، جنگ کی نوبت ہے، جانوں کے اوپر نوبت آنے والی ہے، ویسے وقت میں وہ ذرا ہنستے بولتے صفوں سے آگے پیچھے ہو جا رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی مبارک سے ان کو ایسا ٹوچا دے کے بولے لائن میں ٹھہرو، صف میں ڈرو۔ تو ذرا زور سے لگ گیا ان، تو اس پر ارگزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ مجھے مارے ہیں، میں جو ہے بدلہ چاہتا ہوں اس کا۔ سارے صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیا بول رہے ہیں نا ایسے وقت میں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف فرمانے والے، حضور فرمائے ٹھیک ہے آؤ تم بھی جو ہے بدلہ لے لو۔ تو بولے یا رسول اللہ میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، آپ اس پہ مارے۔ تو مطلب یہ تھا آپ بھی اپنے جسم اتر سے جو ہے کرتا الگ کیجئے۔ تو حضور اپنا کرتے مبارک اوپر اٹھا کے بولے آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ تو دوڑتے ہوئے آ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتر سے چمٹ گئے۔ بولے یا رسول اللہ یہ بہانہ نکالا تھا میں، جنگ ہونے والی ہے، اب جنگ میں نہیں معلوم میں شہید ہو جاتا ہوں، کیا ہے کہ تو میں چاہتا تھا شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم لگ جائے۔ تو ایسی محبتیں، ایسی چاہتیں تھیں یہ صحابہ اکرام کی۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں وغیرہ دیے۔ تو اب جنگ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو کافروں کی طرف سے عمر ابن حضرمی جو مر گیا تھا، میں واقعہ بیان کیا نا ابھی، رجب کے مہینے میں تیر چلا مر گیا، تو اس کی موت کی وجہ سے کفار بڑے غصے میں تھے۔ تو عمر ابن حضرمی کا بھائی آگے بڑھ کے للکارا کون ہے میرے مقابلے پہ آؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے غلام تھے محجع رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھے، تو وہ کافر ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کوئی اور ایک صاحب جو ہے پانی بھر رہے تھے کنویں پہ، ایک کافر تیر چلایا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، یہ دونوں بھائی ہیں، اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں میدان میں ہیں اور آ کر للکارے کہ ہمارے مقابلے پہ کون ہے آؤ۔ تو انصار کی طرف سے 2-3 انصار صحابہ آگے بڑھے، تو وہ کافر پوچھے مشرک مکے کے کہ کون ہو تم لوگ؟ تو یہ لوگ اپنا تعارف دیے، ہم فلاں 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 ہیں۔ تو بولے یہ کون ہے؟ ہم نے پہچانتے، یہ تو کسانہ وسانہ دکھ رہے ہیں، ہم لوگ قریشی ہیں، ایسے اعلیٰ ہم جو ہے نسل کے ہیں، اور یہ کسانوں سے لڑیں گے، ہم ان سے لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتے، ہمارے مقابلے والوں کو بھیجو، ہمارے خاندان کے کوئی لوگ آئے تو یعنی مہاجرین کی طرف اشارہ تھا، ان کو بھیجو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے علی آگے بڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا اے حمزہ آگے بڑھو، اے عبیدہ مہاجر صحابی آگے بڑھو۔ تو یہ تینوں آگے بڑھے اور اپنے اپنے مقابلے والے کے سامنے جب آئے تو عتبہ سے جو ہے حضرت حمزہ مقابلہ کیے، اور ولید سے سیدنا علی مقابلہ کیے، اور شیبہ سے حضرت عبیدہ مقابلہ کیے۔ تو حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر آگے بڑھ کے ایسا وار کیے کہ عتبہ کی لاش جو ہے زمین پہ مٹی میں تڑپتی ہوئی نظر آئی۔ اسی طرح سیدنا علی نے بھی اپنے مد مقابل کو وہیں نار جہنم کر دیا۔ البتہ شیبہ جو ہے حضرت عبیدہ پر جو عمر رسیدہ تھے ذرا زوردار حملہ کر کے ان کی ٹانگ کو زخمی کر دیا، اور ان کی جو ہے پنڈلی پھٹ گئی اور گودا اس میں سے بہنے لگا، وہ گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے ولید کا بھی کام تمام کر دیے، اور حضرت عبیدہ کو اپنے گود میں اٹھا لیے اور ان کو لے کر سرکار کی خدمت میں آئے۔ تو حضرت عبیدہ پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں نہیں، میں شہید ہوں نہیں۔ تو سرکار فرمایا بے شک تم شہید ہو، بے شک تم شہید ہو، کیونکہ وہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں مرے تھے نا، اس واسطے ان کو خیال آ رہا تھا میں شہید ہوں کہ نہیں، مگر سرکار ان کو بشارت دیے۔ تو کیسے ہی اللہ والے تھے، جان دینے کی تمنا رکھتے تھے۔ تو اب گھماسان شروع ہوا تو سیدنا علی، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب چلائے اپنی تلواریں تو کفاروں کی تعداد جبکہ 1000 تھی، 3 گنا زیادہ، 313 لوگ تھے مسلمان صحابہ، تو 1000 کی تعداد میں جب گھس کے شمشیریں چلی اللہ والوں کی تو کفار گاجر اور موریوں کی طرح کٹ کے گرنے لگے، اور ان کے بڑے بڑے بہادر ابو جہل، عتبہ، شیبہ کا تو ذکر آ گیا، ولید، عقبہ ابن معیط، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کفار جو بہادر بھی سمجھے جاتے تھے، سردار بھی سمجھے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم رسید ہو گئے۔
70 کے قریب جو ہے کفار جنگ بدر میں جہنم رسید کا توقع نہیں کرے تھے. 313 کی تعداد، ان سے 3 گنا لوگاں زیادہ، ان کے پاس ہتھیار نے ڈنڈے لکڑیاں، ایسا جنگ لڑے کفار کے ہتھیار پہ قبضہ کر کے اسی سے ان کو ختم کرے. جنگ ایسی ہوئی کہ وہ سارے بھاگ گئے، کافر جتنے بچے تھے، مسلمان کامیاب ہو گئے اور یہ جو کفار مر گئے. تو یہ جو ابو جہل تھا سرکار کی امت کا فرعون سرکار فرمائے، انہیں گھوڑے پہ کالے بیٹھ کے للکار رہا تھا. تو انصار صحابہ میں 2 کمسن صحابہ، ایک کا نام تھا معوس، ایک کا نام تھا معاص. یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھے چچا ابو جہل کو پہچانتے آپ؟ ابھی لوگ نہیں پہچانتے تھے، مکے میں رہتا تھا مدینے میں. تو آپ فرمائے ہاں میں پہچانتا ہوں کیونکہ آپ مہاجر ہیں، مکی صحابی ہیں. تو فرمائے دیکھو وہ ہے کالے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نوجوان آگے بڑھے، آہستہ 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 بڑھتے ہوئے اچانک ابو جہل کے اوپر ایسا وار کرے، گھوڑے پہ سے گر گیا نیچے. دونوں بھائیاں مل کے اس پر زبردست حملہ کرے. تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں چل کے مسلمان ہوئے، وہ آگے بڑھ کے جو ہے حضرت معاص کے اوپر وار کرے تو ان کا جو ہاتھ تھا وہ کٹ گیا، لیکن علیحدہ نہیں ہوا، گوشت کے ساتھ لٹکنے لگا. اس کے باوجود بھی وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے اکرمہ کے پیچھے بھاگے، اس کو بھگا کے چھوڑے. اب یہ جو ہاتھ ہے جنگ میں ان کو مشکل پیدا ہو رہی تھی، اس سے لٹک رہا تھا نا، تو کیا کرے اپنا پیر رکھ کے وہ ہاتھ کو الگ کر دیے اور پھر جنگ میں مشغول ہو گئے. ایسا جوش ایمانی، ایسی بہادری، ایسی جانثاری، ایسا ولولہ، ایسا جو ہے جوش ان لوگوں میں تھا. دیکھو آپ سرکار کی محبت کی وجہ سے اور ایمان کی قوت کی وجہ سے. تو اب وہ جنگ میں جو ہے ابو جہل لعنتی جو ہے مارا گیا. سارے کفار کی جب لاشیں جمع کی گئی، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا؟ تو حضور فرمائے کیا کرتے؟ لے جاؤ وہاں ایک کچرا کنڈی تھی اس پہ پھینکو. فرمائے گڑا تھا ایک، کچرا وچرا ڈالتے تھے. سب کفار کو جب اس میں ڈال دیے تو میرے سرکار تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر کے ارشاد فرمائے اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اب تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو. کہو کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ کیونکہ سرکار فرما دیے تھے انہوں کو کہ تم لوگ جو ہے قتل کیے جاؤ گے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہوا، بدر کا جنگ کا واقعہ ہوا، اس سے 1 رات پہلے سارے صحابہ کو لے جا کے فرما دیتے یہاں پہ ابو جہل مر کے پڑیں گا، یہاں پہ عتبہ، یہاں پہ شیبہ. قسم خدا کی صحابہ کہتے ہیں حضور جہاں نشان لگائے تھے کفار وہیں پڑے ہوئے تھے صبح میں مر کے. اللہ تعالیٰ ایسی غیب کی اطلاع میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دیا تھا. تو عزیزو یہ جنگ بدر کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ اور بڑی اس کی تفصیل ہے.